السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماما اینڈ فرینڈ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہنواز اور ہمارے پیارے دوست جو سن رہے ہیں، پیارے بچوں، الفضل انٹرنیشنل کی طرف سے بچوں کے الفضل کا ایک اور شمارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پیارے بچوں، ہمیں امید ہے کہ آپ نے پریویس ویڈیو دیکھ لی ہوگی. اور شاہنواز، پچھلی ویڈیو کس کے بارے میں تھی؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں جی، اور جن بچوں نے نہیں دیکھی تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ You can search Al-Fazl channel on YouTube and watch all the previous videos like the one that we did before this one. ہاں جی، آپ پلے لسٹ میں سے ساری کی ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور اگر جو مس ہو گئی ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو شاہنواز، آج کی ویڈیو شروع کریں. ہاں جی. اور آج کی ویڈیو آپ کو پتہ ہے کس بارے میں ہے؟ نہیں. آپ بتائیں کس کے بارے میں ہو سکتی ہے؟ رمضان کے بارے میں ہے. رمضان. ہاں جی. اور رمضان کے بعد کیا آتا ہے شاہنواز؟ عید. عید آتی ہے. تو عید بچوں کے لیے مبارک. بچوں کے لیے تو رمضان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خوشی کی خبر لے کے آتا ہے. ایک تو رمضان میں ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر بچوں کو عیدی بھی ملتی ہے نا. ہاں جی. تو یوں کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بارے میں بچوں کے الفضل میں کیا آیا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. اور آپ کو اور ہمارے دوستوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آج جمعۃ المبارک 7 اپریل 2023 ہے، اور آج کا شمارہ بچوں کے الفضل کا جلد نمبر 1 شمارہ نمبر 6 ہے. شاہنواز، اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ الامیہ کا خط. ہاں جی، تو شروع کرتے ہیں. الامیہ کا خط. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اس کا مطلب یہ ہے شاہنواز، ہمارے پیارے بچے جو سن رہے ہیں، کہ جو رمضان ہے یا روزے رکھنا ہے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا تھا. پتہ ہے آپ کو، جو ہم سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے جو دوسری شریعتیں آئی تھیں، جیسے عیسائیت تھی، اسی طرح سے جو ڈفرینٹ قسم کے اور مذاہب تھے، جیوز ہیں، پھر ایون ہندوز میں بھی روزے کا کانسیپٹ ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ ہم نیکیاں کریں اور اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائیں. And sometimes some religions that you don't even know sometimes fast. ہاں جی، کچھ بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو کہ فاسٹنگ کرتے ہیں، لیکن ان کے انداز تھوڑا سا ان کا جو ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا شاہنواز، تو یہ تھا الامیہ کا خط. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ہمارا نبی، پیارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں کیا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. اچھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد ترجمہ ماما آپ کو پڑھ کے سناتی ہیں اور ہمارے دوستوں کو بھی، کہ رمضان کے مہینے کا ابتدائی عشرہ رحمت ہے، اور درمیانی عشرہ مغفرت کا موجب ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے نجات دلانے والا ہے. یعنی کہ عشرہ کہتے ہیں جو فرسٹ 10 ڈیز، عشر کا مطلب ہوتا ہے 10 ڈیز، جو فرسٹ 10 ڈیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے اور اس کی بلیسنگ کے لیے ہے. اس کے بعد پھر جو مڈ والے جو 10 ڈیز آتے ہیں، کیونکہ مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ایک مہینے میں 30 ڈیز ہوتے ہیں نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک منتھ میں 30 ڈیز ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ میاں نے ہمارے لیے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. جو پہلا 10 ڈیز ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز مانگ سکتے ہیں، رحمت مانگ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ جو عشرہ آتا ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں، ہم نے جو گناہ کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم طاقت مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ آئندہ ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو. پھر اس کے بعد ہے آخری عشرہ جہنم سے نجات دلانے والا. یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. یعنی کہ ہر آگ سے جو کہ جہنم تک لے جانے والی ہو. آگ ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہیں، جیسے جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ بھی ایک آگ ہی ہوتی ہے، اسی طرح سے جو انسان چوری کرتے ہیں وہ بھی ایک آگ ہوتی ہے. تو ڈفرینٹ قسم کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ آگ کی ہی قسمیں ہوتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم جب تک مدد نہیں مانگیں گے تو انسان خود بخود ان سے بچ نہیں سکتا. تو بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آگ سے بچنے کی دعا بھی مانگی جائے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں کلام میں امام علیہ الصلوۃ والسلام. امام کون ہے شاہنواز؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں جی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے امام ہیں. اچھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. اس دفعہ روحانی اور جسمانی حرارت اور تپش مل کر رمضان ہوا.
سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رمز سورج کی تپش کو کہتے ہیں۔ رمضان میں چونکہ انسان اکل و شرب اور تمام جسمانی لذتوں پر صبر کرتا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے ایک حرارت اور جوش پیدا کرتا ہے۔ روحانی اور جسمانی حرارت اور تپش مل کر رمضان ہوا۔ اہل لغت جو کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینے میں آیا اس لیے رمضان کہلایا، میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عرب کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ روحانی رمز سے مراد روحانی ذوق و شوق اور حرارت دینی ہوتی ہے۔ رمز اس حرارت کو بھی کہتے ہیں جس سے پتھر وغیرہ گرم ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آیا شاہ نواز؟ ہاں جی۔ کیا سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ماما تھوڑا سا بتاتی ہیں، ایکسپلین کرتی ہیں۔ حضور نے دیکھو کتنی پیاری بات بتائی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان جو تھا وہ گرمیوں کے مہینے میں بھیجا تو اس لیے، اور رمضان کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سورج کی تپش، اس لیے اس کا نام رمضان پڑ گیا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے آیا ہے نا، ایسا تو نہیں نا ہے کہ صرف گرم کنٹریز کے لیے ہے جہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ ایسے کنٹریز بھی ہوتے ہیں جیسے یو کے ہے، وہ ایک ٹھنڈا ملک ہے اور اس میں بعض کا رمضان جو ہے وہ It has all the seasons. ہاں جی۔ تو رمضان کیونکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان جو ہے کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک جوش پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو جب انسان بھوک میں ہوتا ہے تو اس کی ڈفرینٹ فیلنگز ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پھر زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہم جا سکتے ہیں۔ اور پھر حضور نے یہ بھی مینشن کیا کہ رمضان اس حرارت کو بھی کہتے ہیں، اس ہیٹ کو بھی کہتے ہیں جس سے پتھر وغیرہ گرم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک خاص محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور ایک خاص جوش پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں زیادہ قبول کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں ایک چھوٹی سی پیاری سی نظم ہے، وہ پڑھ لیں؟ ہاں جی۔ اچھا، یہ نظم ماما پہلے ایک دفعہ پڑھ دیتی ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو اور ہمارے جو بچے ہیں ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ 31 دن کا یارو مہمان آ گیا ہے، لے کر نوید برکت رمضان آ گیا ہے، ہر خاص و عام پی لے جام وصال مولا، لے کر لقا کا شربت رمضان آ گیا ہے، قسمت سے پھر ملے ہیں ایام سعد ہم کو، لے کر خدا کی قربت رمضان آ گیا ہے، رحم خدا کو مانگو عشرے میں رحمتوں کے، لے کر خدا کی رحمت رمضان آ گیا ہے، عشرے میں مغفرت کے بخشش کی آرزو ہو، لے کر دعا کی رغبت رمضان آ گیا ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں۔ ہاں جی۔ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ 30 دن کا رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے کتنی برکتیں لے کر آتا ہے، اور اس میں پہلے عشرے میں ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مانگتے ہیں، پھر دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور تیسرا عشرہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے جہنم سے نجات دینے والا ہوتا ہے، تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آگ سے بچائے۔ تو یہ تھی پیارے بچوں نظم۔ اس کے بعد آتا ہے شاہ نواز پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں۔ روزے کا مزہ تو تب ہے کہ جو آپ اپنی معمول کی خوراک کھاتے ہیں اسی سے روزہ رکھو۔ ایک ناصرہ نے حضور انور سے دریافت کیا کہ حضور انور کو رمضان میں سحر و افطار میں کیا کھانا پسند ہے؟ سحر کا پتہ ہے نا مطلب شاہ نواز کیا ہوتا ہے کہ صبح کا جو بریک فاسٹ ہوتا ہے اس میں رمضان میں اس کو سحری کہتے ہیں، اور پھر جب ہم کھانا کھاتے ہیں، جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو وہ جو اس وقت کھانا کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ وہ افطاری ہے۔ تو کسی بچے نے And you break your fasting with a date. ہاں جی، ہم اپنا جو روزہ کھولتے ہیں وہ کھجور سے کھولتے ہیں۔ تو کسی بچے نے حضور سے پوچھا کہ حضور کو رمضان میں سحر و افطار میں کیا کھانا پسند ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں پیارے حضور نے پھر اس کو کیا جواب دیا۔ حضور انور نے فرمایا کہ میں بالعموم جو ناشتہ کرتا ہوں وہی سحری میں کھا لیتا ہوں، اور جو میں کھانا کھاتا ہوں وہی افطاری میں کھا لیتا ہوں، جیسا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ میں افطاری کھجور سے کرتا ہوں، پھر میں جیسا کہ بالعموم لوگ فضول چیزیں کھاتے ہیں جیسے سموسے، پکوڑے اور چاٹ وغیرہ اور دیگر غیر ضروری کھانے، بالکل نہیں کھاتا۔ میں اتنا زیادہ بھی نہیں کھاتا کہ افطاری کے بعد پریشانی محسوس ہو اور صبح کے وقت روزہ رکھنے کے لیے اٹھنے میں بھی دقت محسوس ہو، اس لیے ایک سادہ روٹین ہونی چاہیے۔ حضور انور نے مزید فرمایا کہ ایک معاشرے کے طور پر ہم نے یہ روایت بنا لی ہے کہ رمضان کے سحر و افطار میں ضرور ہم نے کوئی خاص چیز کھانی ہے۔ یوں ایک طرف تو ہم غیر ضروری خرچ بڑھا لیتے ہیں اور پیٹ الگ خراب ہو جاتا ہے، اور روزہ رکھ کر پورا دن آپ کو سستی رہتی ہے۔ روزے کا مزہ تو تب ہے کہ جو آپ اپنی معمول کی خوراک کھاتے ہیں اسی سے روزہ رکھو اور اسی سے روزہ کھولو، اور وہ پیسے جو آپ شاہانہ چیزوں کے کھانے میں خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ و خیرات میں دے دو۔
یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے شاہنواز؟ کچھ سمجھ میں آیا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو نارمل ہم کھانا کھاتے ہیں نا عام ڈیز میں، جیسے ہم بریک فاسٹ کرتے ہیں، وہی ہمیں اسی سے سحری کرنی چاہیے، اسی طرح کا کھانا کھانا چاہیے. اور جیسے ہم نارمل ڈیز میں ہم کھانا کھاتے ہیں جو اسی طرح سے ہم کو افطار میں بھی کھانا چاہیے. اور حضور کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں کہ حضور جو ہیں سموسے یا پکوڑے یا اس ٹائپ کی چیزیں. شاہ نواز کو بھی پکوڑے بڑے پسند ہیں نا، رمضان آتا ہے تو شاہ نواز کو بھی پکوڑے پسند ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی تو خیر آپ تو خیر بچے ہیں، بچے تو کھا سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے روزہ رکھنا ہو پھر حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسی چیزیں کھا لیں تو اس کے بعد پھر صبح کو اٹھا نہیں جاتا، سستی ہوتی ہے. روزے کا مزہ تو تب ہی ہے جب آپ نارمل کھانا کھاتے ہیں اور اسی سے پھر روزہ رکھتے ہیں، پھر اسی سے روزہ کھولتے ہیں. اور وہ جو پیسے ان چیزوں پہ لگتے ہیں جو کہ عام روٹین سے ہٹ کر ہمارے کھانے ہوتے ہیں، وہ پیسے ہم سیو کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ چیریٹی میں دے سکتے ہیں. ہاں جی، صلات، صدقہ و خیرات، صلات نہیں، وہ زکوٰۃ ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں روزمرہ دعائیں یاد کریں. اس دفعہ پیارے بچوں جو آپ کے لیے دعا یاد کرنے کے لیے آئی ہے وہ روزہ افطار کرنے کی دعا ہے. بہت سے بچے تو ابھی بہت چھوٹے ہوں گے اور کچھ بچے جو ہیں وہ بڑے ہو رہے ہوں گے اور جلدی وہ کیا کہتے ہیں ہاں جی ایڈلٹہڈ میں آ جائیں گے، تو پھر وہ بھی روزے رکھا کریں گے. تو بہت ضروری ہے کہ بچوں کو بچپن میں ہی روزہ افطار کرنے کی دعا اور روزہ اسٹارٹ کرنے کی دعا بھی یاد ہو جائے، ہے نا، اور سحری کی جو دعا ہوتی ہے. اچھا یہ دعا ہے پیارے بچوں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیرے ہی عطا کیے ہوئے رزق میں سے میں نے افطار کیا. جب روزہ کھولنا ہوتا ہے نا، جب ہم نے کھجور کھانی ہوتی ہے تو اس وقت پھر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں چہل احادیث یاد کریں. اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اس کا ترجمہ یہ ہے شاہنواز اور ہمارے پیارے دوست جو سن رہے ہیں کہ دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا آدھا حصہ دے کر. ترجمہ ہے اس چھوٹی سی پیاری سی حدیث کا مطلب شاہنواز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچو. اور دوزخ کی آگ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نیکیاں کریں اور اچھے کام کریں، اور ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکھایا وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم چیریٹی کریں. اور جو بھی ہمارے ارد گرد جو ضرورت مند ہیں، سب سے پہلے ضرورت مندوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے بہن بھائیوں میں کوئی ضرورت مند ہے اس کی ہم ہیلپ کریں. پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اپنا دائرہ وسیع کرنا ہے کہ رشتہ داروں میں کوئی ہے پھر ان کی ہیلپ کریں، آپ کے پھر محلے میں آپ کے نیبرز میں کوئی ہے ان کی ہیلپ کریں. پھر اسی طرح سے کچھ چیریٹی کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، آپ وہاں پر بھی دے سکتے ہیں پیسے صدقے میں. پھر اسی طرح سے جماعت میں جو چیریٹی کے جو پروگرام ہیں ان میں آپ حصہ لے سکتے ہیں اور صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں پر بھی کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو چیریٹی کا کام کرتی ہیں، ہے نا، اور ان میں بھی نہیں، کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ہر کنٹری میں جو کہ بچوں کے لیے یا پھر ایسے لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں جو کہ جن کو ضرورت ہوتی ہے. جیسے کچھ بچے اورفنز ہوتے ہیں، کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کہ بیماروں کے لیے کام کرتی ہیں، کچھ اور لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں. تو ڈفرینٹ چیریٹیز کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ حدیث یاد رکھنا کہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے اگر کھجور کا آدھا حصہ بھی دینا پڑے، اگر آپ کے پاس آپ کی کیپیسٹی صرف اتنی ہو کہ آپ کے پاس کھجور کا آدھا حصہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی دے کر آپ اس آگ سے بچ سکتے ہیں جو کہ دوزخ کی آگ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا سکتا ہے. اس کے بعد آتا ہے شاہنواز، ہمارے پیارے دوست جو سن رہے ہیں، کر نہ کر ادب آداب. اس میں دیکھتے ہیں شاہنواز کے کیا ہے. اچھا جی. تو مہذب اور باتمیز انسان بننے کی کوشش کر. اچھا، مہذب اور باتمیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. یعنی کہ آپ کے جو مورل ویلیوز ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے، اور باتمیز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ایٹیکیٹس ہونے چاہیے، کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں اور آپ کو تمیز سے بات کرنی آتی ہو، آپ بدتمیز نہ ہوں، آپ گنوار نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسرے انسان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بچہ اسکول میں جاتا ہے اور کسی اچھے اسکول میں جاتا ہے، یہ بچہ کسی اچھی فیملی سے ہے نا، اور اس کے پیرنٹس نے اس کو اچھی مورل ویلیوز بتائی ہیں، اور یہ بدتمیز نہیں ہے. بدتمیز وہ ہوتے ہیں جو روڈ ہوتے ہیں، آگے سے جواب دیتے ہیں، پھر آگے سے بعض کا بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں، ہے نا. ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں یہ بدتمیزی ہے. اور ہمارے زیادہ تر بچے جو ہیں وہ مہذب اور باتمیز ہی ہیں، ہے نا. شاہنواز بھی اچھا بچہ ہے.
اس کے بعد ہے جب تو کسی دعوت میں جائے تو اپنے سامنے اور نزدیک کے کھانے میں سے حصہ لے. یعنی کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہو، اگر کسی نے آپ کو انوائٹ کیا ہو کھانے پر، تو آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کبھی کہاں سے کھانا پکڑ رہے ہیں، کبھی کہاں سے کھانا نکالیں. آپ اپنے سامنے میں سے کھائیں، اور جو From your first. ہاں جی، اور جو آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے اس میں سے نکال لیں، اور اس کے بعد اپنے پلیٹ میں، آپ کی پلیٹ میں جو کھانا ہو اس میں سے جو آپ کو سامنے حصہ ہو اس میں سے کھائیں. ٹھیک ہے، پوری پلیٹ میں جگہ جگہ ہاتھ نہیں مارنا ہوتا. Tip, you could just turn around your plate if you don't want to eat from that side. اس کے بعد شاہ نواز، تو دعوت میں کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کر جو دوسروں کو بری لگے یا جس سے ان کو گھن نہ آئے. اب جیسے ہم محفل میں بیٹھے ہوں، کچھ لوگ ہمارے آس پاس ہوں، ٹھیک ہے، ریلیٹیوز وغیرہ ہوں یا فرینڈز ہوں، تو آپ نے کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو کہ کسی کو ہرٹ کرے یا پھر ان کو اچھا فیل نہ ہو کہ یہ کتنی گندی حرکت اس نے کر دی ہے. جیسے آپ کچھ بچوں کو ناک میں انگلی ڈالنے کی عادت ہوتی ہے، کچھ بچوں کو یون کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، تو یہ ایسے سب کے سامنے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے. Oh, don't look at me. پھر اس کے بعد ہے کہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کو ہرٹ کرے وہ. ٹھیک ہے، ہاں جی, don't backbite or anything. ہاں جی، جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی نے Backbiting can hurt the person's feeling a lot. تو پھر یہ بات ہے کہ اگر آپ کو کسی نے دعوت پر بلایا تو آپ جا کے اس کو ایسے اگر کھانے کی برائیاں کر دیں کہ کتنا گندا کھانا بنایا آپ نے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا جو ہوسٹ ہے جس نے آپ کی دعوت کی اس کو اچھا لگے گا؟ نہیں, ہرٹ ہو جائے گا نا، he won't feel happy. وہ آپ کو دوبارہ کبھی بھی نہیں بلائے گا پھر. They won't feel okay with it the rest of their life. اس کے بعد ہے تو اپنے کھانے پینے کے برتنوں کو صاف ستھرا رکھا کر. تو یعنی کہ ہمیشہ صاف ستھرے برتنوں میں کھانا کھایا کریں اور پانی پیا کریں. ٹھیک ہے، ہاں جی. تو اپنی ہیلتھ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر کھانا کھانے سے پہلے دیکھ لیں کہ آپ نے جس برتن میں کھانا کھا رہے ہیں وہ صاف بھی ہے کہ نہیں ہے، جس برتن میں پانی پی رہے ہیں وہ صاف بھی ہے کہ نہیں ہے. تو بازار میں چلتے چلتے کوئی چیز نہ کھا. بازار میں جہاں لوگ ہوں آس پاس یا پھر دکانیں ہوں تو اس کو کہتے ہیں بازار ہے وہ، تو وہاں پر چلتے چلتے کوئی چیز نہ کھا. ممکن ہے کہ چلتے What if you're already eating something? then you should finish it first. Yeah, but what if it's come? نہیں، آپ پہلے کھانا اس کو، اگر آپ نے پہلے سے کچھ کھانا شروع کیا ہوا ہے تو آپ پہلے اس کو فنش کریں. آپ نے چلتے چلتے نہیں کھانا. دیکھو اس کے دو نقصان ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ چلتے چلتے کسی سے ٹکرا جائیں اور آپ کے اوپر بھی وہ چیز گر جائے گی کھانے پینے کی، اور اگر لیکوڈ ہوا تو وہ سارے کپڑے آپ کے بھی خراب ہو گئے اور ممکن ہے کہ دوسرے انسان کے بھی خراب ہوں. پھر اسی طرح سے چلتے چلتے کھانے سے آپ سکون سے کھا بھی نہیں سکتے، آپ کو مزہ نہیں آئے گا کھانا کھانے کا، ہے نا. چلتے چلتے کھانا مزے کا نہیں لگتا. پھر آپ اس کو ٹھیک طرح سے، ممکن ہے کہ وہ اس وقت آپ کے گلے میں اسٹک ہو جائے، پھر آپ کو وہ ہیزرڈ ہو سکتی ہے، choking. اچھا، اس کے بعد آتا ہے تو حت الوسع بازاری کھانوں سے گریز کر. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ بازار سے جو ریڈی میڈ کھانے ملتے ہیں نا، فاسٹ فوڈ وغیرہ، ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے. ونس ان اے وائل تو چلو ٹھیک ہے کھا سکتے ہیں، بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے نا بازار سے کھانے کا، تو کبھی کبھار ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ گھر کے بنے ہوئے کھانے کھائیں، ہے نا. کیونکہ گھر کے بنے ہوئے کھانے زیادہ صاف ہوتے ہیں. آپ کی ماما دیکھ کے سوچ سمجھ کے کھانا بناتی ہے، کون سا کھانا میرے بچوں کے لیے زیادہ ہیلدی ہے اور کون سا کھانا جو ہے وہ میرے بچوں کو پسند ہے. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں دادی جان کا آنگن، بچوں کا رمضان. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ بچوں کے رمضان میں دادی جان ہمیں کیا کہانی سناتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی. السلام علیکم دادی جان. احمد اور گڑیا نے اسکول سے آتے ہی سلام کیا. دادی جان جو الفضل اخبار کے مطالعہ میں مصروف تھیں، انہوں نے اخبار رکھ کر دونوں بچوں کو پیار سے گلے لگایا اور کہا، کیا کہا ہوگا شاہ نواز؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بچوں. ہاں جی، دادی جان نے پھر یہ کہا. گڑیا، دادی جان مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے. دادی جان، کیوں نہیں، لیکن پہلے آپ دونوں نماز اور کھانے سے فارغ ہو جائیں. سب کاموں سے فارغ ہو کر دونوں بچے دادی جان کے پاس بیٹھ گئے. تو دادی جان نے گڑیا سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ گڑیا، دادی جان آج اسکول میں سب بچے پوچھ رہے تھے کہ کتنے روزے رکھے ہیں. مجھے امی جان روزہ رکھنے ہی نہیں دیتی، حالانکہ میں اب 10 سال کی ہوں. سارے کلاس فیلوز روزہ رکھتے ہیں، اب میں بھی روزہ رکھا کروں گی. گڑیا نے قدرے روٹھے ہوئے انداز میں اپنا کیس دادی جان کے سامنے پیش کیا. شاہ نواز، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا نا، کہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کے اسکول میں بچوں نے روزہ رکھا ہے اینڈ یو آلسو وانٹڈ ٹو فاسٹ، ہے نا؟ ہاں جی. اچھا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دادی جان اب اس کو کیا جواب دیتی ہیں. اور میں بھی، احمد نے بھی گڑیا کی تقلید کی. دادی جان سب مذاق اڑا رہے تھے کہ تم کیسی مسلمان ہو جو روزہ ہی نہیں رکھتی. دادی جان، دیکھو بچوں، روزہ تو بالغ مسلمان پر فرض ہے، چھوٹے بچوں پر نہیں. بالغ مسلمان کیا ہوتا ہے شاہ نواز؟ I don't know. ایڈلٹ کو کہتے ہیں. جب بچے جو ہیں وہ بڑے ہو کے ایڈلٹ ہو جاتے ہیں نا، پھر ان کو کہتے ہیں کہ وہ بالغ ہیں اب.
کیونکہ انہیں جسمانی نشو و نما کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر وہ کئی گھنٹے تک بھوکے پیاسے رہیں تو طاقت کیسے ملے گی؟ طاقت, energy. ہاں جی. They just stay in bed. اگر 1-2 روز تک برداشت کر بھی لیں تو مسلسل روزوں سے صحت خراب ہو سکتی ہے. یاد ہے کہ بچوں کے الفظ میں پڑھا تھا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا روزہ کس عمر میں رکھا تھا؟ دادی جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا. شاہنواز آپ کو یاد ہے کہ ہم نے مسلم موعود نمبر الفاظ میں پڑھا تھا, اس میں پھر حضور کی نے, اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا روزہ کس عمر میں رکھا تھا؟ ہاں جی, and he didn't let his daughter do any roza even when she was 11. ہاں جی, وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تھا جو کہ ہم نے مسیح موعود نمبر میں پڑھا تھا. اچھا, تو گڑیا کہتی ہے کہ جی 12 یا 13 سال کی عمر میں, اور پہلے سال میں صرف 1 روزہ رکھا تھا. یعنی کہ جب حضور نے روزے رکھنا شروع کیے تو جب فرسٹ ایئر آیا 12 یا 13 سال کی عمر میں, تو حضور نے پورے 30 ڈیز میں صرف 1 روزہ رکھا. دادی جان مجھے سمجھ آ گئی, لیکن میرا ایک اور سوال ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ کیسا ہوتا تھا؟ اب بہت سارے بچوں کو یہ بات نہیں پتا ہوگی, تو ہم دیکھتے ہیں پھر دادی جان نے کیا جواب دیا. دادی جان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصبح تہجد کی نماز ادا کرتے اور پھر سحری کرتے, اور سحر و افطار میں کھجور اور پانی تناول فرماتے تھے. یعنی کہ صرف اور صرف ڈیٹس ہوتی تھیں اس زمانے میں, اور اس کے بعد ساتھ میں پانی ہوتا تھا. دیکھو کتنی سادہ سی بیسک سی وہ ہوتی تھی جو سحری ہوتی تھی. رمضان میں نوافل پڑھتے اور تلاوت قرآن کریم کرتے, اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب خرچ فرماتے, یعنی کہ بہت زیادہ چیریٹی کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف بھی فرماتے. What is اعتکاف؟ اعتکاف میں یہ ہوتا ہے شاہنواز, ہمارے پیارے دوست جو سن رہے ہیں, کہ آپ کچھ عرصے کے لیے 10 ڈیز کے لیے یا اس کے لیے اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ الگ ایک پرائیویٹ پلیس میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے انٹریکشن نہیں کرتے ہیں, کسی ہیومن کے ساتھ نا. آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ہر وقت, اور اکیلے بیٹھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے کبھی آپ کو کوئی ضرورت کے لیے باہر آنا پڑے اس جگہ سے تو آپ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنا. اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے قریب انسان زیادہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے زیادہ باتیں کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی زیادہ بہتر عبادت کر سکتا ہے, کیونکہ اس کو کوئی ڈسٹربنس نہیں نا ہوتی ہے. ہاں جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں جنگیں بھی کی. جنگ کہتے ہیں وار کو. وار. ہاں جی. دادی جان نے سانس لیا اور بولی, سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر رمضان میں ہوئی. غزوہ بدر, غزوہ کہتے ہیں وہ جنگیں جو کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمولیت اختیار کی, اور مکہ بھی رمضان میں ہی فتح ہوا. اسی طرح احد کی جنگ بھی رمضان کے فوری بعد ہوئی. آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ رمضان کے مہینے میں خندق بھی کھودی گئی تھی. اس وقت مسلمانوں کے حالات بہت تنگ تھے. روزے میں جب محنت والا کام کریں تو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے, اور وہ بھوک کی شدت سے بچنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ کر کھدائی کرتے رہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. اس زمانے میں شاہنواز ایسے ہوتا تھا کہ اپنے جو پیٹ کے اوپر اگر جب بھوک زیادہ لگتی تھی نا تو اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیتے تھے, ایک کپڑا باندھ لیتے تھے, اس کے اندر پتھر رکھ لیتے تھے, جس کی وجہ سے آپ کا جو اسٹمک ہوتا تھا وہ پیچھے کو لگ جاتا تھا, تو اس سے پھر بھوک زیادہ نہیں لگتی تھی. اچھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تھوڑا سا آٹا اور گوشت تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاموشی سے کھانے کی دعوت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کی مقدار پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ 2 لوگوں کے لیے کافی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کو فرمایا, آج تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دعوت ہے, سب مہاجرین اور انصار چلیں. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھجوا دیا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ میرے آنے تک ہنڈیا چولہے سے نہ اتارے. ہنڈیا کہتے ہیں وہ والا پوٹ ہوتا ہے نا جس کے اندر کھانا بناتے ہیں, وہ کلے کا پوٹ ہوتا ہے. اچھا جی, لائک اولڈ فیشن. ہاں جی, اولڈ فیشن. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر دعا کی اور خود سب کو اپنے ہاتھ سے کھانا تقسیم فرمایا, اور اس شام سب اصحاب نے کھانا سیر ہو کر کھا لیا اور کافی بچ بھی گیا. تو گڑیا بیٹا آپ کو اپنے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. دادی جان نے گڑیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, جی دادی جان, اب مجھے اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے کہ میں ابھی بہت چھوٹی ہوں اور کچھ سال انتظار کرنا پڑے گا. گڑیا نے اداس ہوتے ہوئے کہا. یعنی کہ گڑیا جو تھی وہ روزے رکھنا چاہ رہی تھی. شاہنواز کا بھی دل چاہتا ہے اور باقی ہمارے جو بچے سن رہے ہیں ان کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ وہ روزے رکھیں, لیکن ابھی وہ بہت چھوٹے ہوں تو پھر ان کو نہیں رکھنے چاہیے. پھر جب تھوڑے بڑے ہو جائیں 11, 12 یا 13 سال کی عمر میں تو تھوڑی ان کو 11, 12 یعنی کہ 11, 12 یا 13 ایئرس کے ہو جائیں گے نا جب وہ, تو پھر تھوڑی ان کو پریکٹس کروانی چاہیے. پھر اس کے بعد پھر جب وہ تھوڑے ان کی صحت اچھی ہو اور وہ بڑے ہو چکے ہوں, ایڈلٹ ہوں, تو پھر اس کے بعد پھر وہ باقی کے روزے بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہے دادی جان کہتی ہیں
کوئی بات نہیں گڑیا بیٹا، آپ تھوڑی بڑی ہو جائیں تو ایک آدھ روزہ رکھ لیا کرنا. ابھی ہم رمضان کی باقی باتیں پوری کرتے ہیں. سحری، تلاوت، نفل، تراویح، تہجد، نمازیں اور افطاری. دادی جان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی احمد زور سے بولا. احمد کی بات سن کر ان کا کہا نکل گیا، یعنی کہ ایک دم وہ ہنس پڑے. گڑیا بولی، دادی جان جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی طرح سے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ ہم نے اپنا رمضان کیسے گزارنا ہے. اب میں اپنی سہیلیوں کو بھی سمجھاؤں گی. اور دونوں بچے نماز عصر کے لیے وضو کرنے چلے گئے. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں آج کا سبق. اور آج کے سبق میں ہم کیا کریں گے؟ سیر کروائیں گے شاہ نواز آپ کو اور ہمارے پیارے بچوں کو. کہاں کی سیر کروائیں گے؟ لندن کی سیر کروائیں گے. لندن ایک بہت پیارا شہر ہے اور بہت خوبصورت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ and most of you who are watching this probably live in London right now. نہیں، جو الفضل کے جو دیکھنے والے بچے ہیں نا وہ تو ساری دنیا سے دیکھتے ہیں، وہ صرف لندن سے نہیں ہوتے. وہ تو دیکھو کچھ بچے کینیڈا سے ہوتے ہیں، کچھ امریکہ سے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ تر پاکستان اور انڈیا سے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ سارے جو بچے اس وقت دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ لندن سے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آج کے سبق میں کیا ہے. شروع کریں شاہ نواز؟ ہاں جی. گھنٹی بجنے کے ساتھ ہی سر عثمان کلاس میں داخل ہوئے تو سب بچوں نے یک زبان بآواز بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. اور سر عثمان نے کیا کہا شاہ نواز؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، سر عثمان نے پھر کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب بیٹھ جائیں. سر نے پھر کہا کہ سب بچے بیٹھ جائیں. پاکستان اور انڈیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جب کلاس میں استاد آتے ہیں نا تو پھر سب بچے رسپیکٹ کے طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کنٹریز میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر ایسے ہوتا ہے. ٹیچر کی اتنی عزت کی جاتی ہے کہ جب استاد آتا ہے تو پھر سب بچے کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں. ہاں جی. in this country we don't. اچھا. سر عثمان نے کتابیں میز پر رکھتے ہوئے پوچھا اسائنمنٹ تیار ہے؟ بچوں نے بیک آواز جواب دیا جی سر. سر عثمان تو ٹھیک ہے، سب بچے اپنے نوٹس سامنے رکھ لیں. جی احمد شروع کریں. اب احمد بولتا ہے لندن انگلستان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے. یہ شہر دریائے ٹیمز کے کنارے آباد ہے جو بحیرہ شمال میں گرتا ہے. معاشی لحاظ سے دنیا بھر میں لندن 26ویں نمبر پر ہے. لندن نیچرل ہسٹری کے مطابق لندن دنیا کے سب سے سبز ترین شہروں میں سے ایک ہے جس میں 40% سے زیادہ سبز جگہ یا کھلا پانی ہے. سر عثمان، بلال آپ کیا معلومات بتائیں گے؟ بلال، لندن کے مشہور مقامات میں بکنگم محل، لندن آئی، سینٹ پال کیتھیڈرل، ٹاور برج، ٹرفالگر اسکوائر، برٹش میوزیم، نیشنل گیلری، نیچرل ہسٹری میوزیم، ہائیڈ پارک، برٹش لائبریری اور ویسٹرن تھیٹر قابل ذکر ہیں. لندن ہیتھرو ایئرپورٹ دنیا کا دوسرا مصروف ترین ہوائی اڈہ ہے. ہوائی اڈہ کہتے ہیں جو کہ ایئرپورٹ کو. اچھا، اس کے بعد سر عثمان، لندن کب دارالحکومت بنا؟ دارالحکومت کا مطلب ہوتا ہے کیپٹل بنا. سر نے اجازت دینے پر نایاب نے کہا 19ویں صدی میں لندن برطانوی سلطنت کا دارالحکومت بنا. سر عثمان، عائزہ ملکہ الزبتھ کے بارے میں بتائیں. Queen Elizabeth. She died and she was 96. ابھی ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں. عائزہ ملکہ الزبتھ 21 اپریل 1926 کو لندن میں پیدا ہوئیں اور 1953 سے لے کر اپنی وفات 8 ستمبر 2022 تک لگاتار 70 سال ملکہ برطانیہ رہیں. اب ان کے بیٹے شہنشاہ چارلز تخت نشین ہیں. تخت نشین کا مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ کنگ ہیں. ڈیوٹی. ہاں جی، اب ان کے پاس رائل ڈیوٹیز ہیں. سر عثمان، شایان انگلستان کے پہلے احمدی مبلغ کا نام بتائیں اور وہ کب یہاں تشریف لے کر آئے. مبلغ کہتے ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین سچا ہے اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں اور پھر وہ احمدیت کی تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھر لوگ پھر جو ان کی بات سن کر ایمان لے کر آتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو وہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں ان کو کہتے ہیں مبلغ. اچھا، شایان حضرت چودھری فتح محمد صاحب سیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو 1913 میں لندن پہنچے. سر عثمان، سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے دورہ یورپ میں لندن میں کیا ہوا تھا؟ What happened? عمار، حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 اگست 1924 کو پہلی مرتبہ لندن گئے تھے. 23 ستمبر 1924 کو ویمبلی کانفرنس ہوئی جس میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مضمون احمدیت یعنی حقیقی اسلام پڑھا گیا. سر عثمان،
فائقہ مسجد فضل کے بارے میں کچھ بتائیں. مسجد فضل کا آپ کو پتہ ہے نا شاہ نواز؟ I think I've been there. ہاں جی Yeah, it's a green mosque. ہاں جی. اچھا فائقہ، پھر اب فائقہ بتاتی ہے. فائقہ 19 اکتوبر 1924 کو مسجد فضل کی بنیاد رکھی گئی. مسجد فضل کے پہلے امام حضرت مولانا عبدالرحیم درد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہاں شاہ فیصل، محمد علی جناح صاحب اور کیپٹن ڈگلس سمیت متعدد مشہور اور نامور شخصیات تشریف لا چکی ہیں. سر عثمان اویس کیا لندن جماعت احمدیہ کا مرکز بھی رہا؟ اویس حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع 30 اپریل 1984 کو ربوہ سے ہجرت فرما کر تشریف لائے تو خلیفہ وقت کے بابرکت قیام کے باعث لندن مرکز احمدیت کی صورت اختیار کر گیا. یہ اعزاز مسجد فضل لندن کو اپریل 2019 تک تقریباً 35 سال رہا، جب حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز لندن سے اسلام آباد ٹلفرڈ منتقل ہو گئے. ابھی شاہ نواز جہاں پر ہمارے پیارے حضور رہتے ہیں نا، حضرت خلیفۃ المسیح خامس، ابھی تو وہ ہمارا سینٹر ہے نا، اور اس سے پہلے جو مرکز تھا نا وہ مسجد فضل تھی. ٹھیک ہے، فضل. ہاں جی، مسجد فضل لندن. اس کے بعد ہے سر عثمان، مسجد بیت الفتوح کے بارے میں بتائیں. طلحہ نے فوری کھڑے ہو کر کہا مسجد بیت الفتوح لندن کے نواحی علاقے مورڈن میں واقع ہے اور یہ شمالی یورپ کی سب سے بڑی مساجد میں سے ہے. سر عثمان مسعود لندن کے علاقوں کی خصوصیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مسعود جدید لندن دریائے ٹیمز کے کنارے پر آباد ہے. ویسٹ اینڈ لندن کا سب سے بڑا تفریحی اور شاپنگ ایریا ہے. مغربی لندن میں مہنگے رہائشی علاقے شامل ہیں. ایسٹ اینڈ کا علاقہ لندن کے قریب ترین علاقوں میں سے ایک ہے. سر عثمان منور لندن کی مقبول کھیلیں کون سی ہیں؟ منور لندن کی مقبول کھیلوں میں فٹ بال، کرکٹ، نیٹ بال، باسکٹ بال، رگبی، تیراکی، موٹر ریسنگ، What's the rugby? گولف، ٹینس، گھڑ دوڑ، باکسنگ اور کشتی مقبول ہیں. فٹ بال کا تو پتہ ہوگا شاہ نواز کہ وہ کیا ہوتی ہے. کرکٹ کا بھی بہت سارے بچوں کو پتہ ہوگا کہ وہ کیا ہوتی ہے. اسی طرح سے نیٹ بال کا، Pakistani. ہاں جی، پاکستان کے لوگوں کو کرکٹ بہت پسند ہے، انڈیا کے لوگوں کو بھی. اچھا نیٹ بال ہے، پھر اس کا بھی آپ کو پتہ ہے. باسکٹ بال کا بھی پتہ ہے، رگبی کا بھی پتہ ہے. یہ مشہور کھیلیں ہیں. ہاں جی، یہ مشہور کھیلیں. تیراکی کہتے ہیں سوئمنگ کو. اسی طرح سے موٹر ریسنگ، جس موٹر کہتے ہیں کہ جو گاڑیوں کی جو ریسنگ ہوتی ہے نا. اسی طرح سے کشتی کیا ہوتی ہے شاہ نواز؟ کشتی مجھے نہیں پتا. کشتی کہتے ہیں ریسلنگ کو، جس میں دو ریسلرز ہوتے ہیں نا، پہلوان ہوتے ہیں، وہ لڑائی کرتے ہیں. ہاں جی، اس کو کہتے ہیں کشتی کرنا. اچھا سر عثمان فرحت لندن کے 2 عالمی شہرت یافتہ کرکٹ گراؤنڈز کے نام بتائیں. فرحت ایک لارڈس اور دوسرا اوول عالمی کرکٹ. سر عثمان ماشاء اللہ بچوں، آپ سب نے بہت اچھے نوٹس لیے ہیں. اب ہم اپنے اگلے سبق ٹلفرڈ کی طرف پڑھتے ہیں. آپ سب اپنی اپنی قلم نکال لیں. قلم کیا ہوتا ہے؟ پین یا پینسل کو بھی کہتے ہیں. پینسل کو کہتے ہیں اصل میں جو ووڈن پین ہوتا ہے نا، پرانے زمانے میں اس کو قلم کہتے تھے. اچھا، اور ساتھ ساتھ سب نوٹس بھی لیتے جائیں. تو یہ تھا پیارے بچوں لندن کی سیر. ہمیں امید ہے کہ بہت سارے بچوں نے جنہوں نے کبھی لندن نہیں دیکھا ہوگا اس کو انجوائے کیا ہوگا، اور جن لوگوں نے جو بچے آلریڈی لندن میں رہتے ہیں ان کو تھوڑا بہت علم ہوگا، لیکن ان کو مزید اس میں سے انفارمیشن ملی ہے آج کے لندن میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیا اس کی بیسک ہسٹری ہے. اچھا One of the places that they didn't mention was Westminster Abbey. اچھا جی، It's actually a place. اچھا اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں سب سے زیادہ جو انٹرسٹنگ پارٹ ہے نا، بچوں کو مزے کا لگتا ہے، گیمز بچوں کو انٹرسٹ کرتی ہیں نا تو وہ اچھی لگتی ہیں. And what's that? ہاں جی، ذہنی آزمائش. تو اس میں سب سے پہلے آتے ہیں شاہ نواز پہیلیاں بوجھو تو صحیح. اور اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ نواز جو ہے یہ پہیلیاں بوجھ سکتا ہے یا نہیں بوجھ سکتا. اور ہمارے دوست جو ہیں وہ بھی سنیں گے اور ساتھ ساتھ وہ گیس کر سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہم جوابات ہیں وہ ایک ڈفرینٹ پیج پہ لکھیں گے. اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بچے تھے جنہوں نے صحیح جواب دیا اور کتنے بچے تھے جو کہ قریب تھے. ٹھیک ہے، اچھا پہلا ہے لال گائے لکڑی کھائے پانی پیے اور مر جائے. اب لال گائے کیا ہوتی ہے؟ Cow. Red cow. I think I know. کیا ہے؟ Fire. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر نیکسٹ ہے اندھا ہے ہر راہ دکھائے آنکھ وہ اندھوں کی کہلائے. اندھا ہے ہر راہ دکھائے آنکھ وہ اندھوں کی کہلائے. کہ وہ خود اندھا ہے جی لیکن وہ راہ دکھاتا ہے دوسروں کو. tell me in English. کہ وہ خود بلائنڈ ہے اور دوسروں کو وہ راستہ دکھاتا ہے کہ اس راستے سے جانا ہے، یہاں سے نہیں جانا. آنکھ وہ اندھوں کی کہلائے. Night. Under. نہیں یہ نہیں ہے. I think it's a blind man.
لیکن اس کا جواب کچھ اور ہے. اچھا اس کے بعد ہے رات میں اس کا چرچا ہے 3 دنوں تک جیتا ہے, چھوٹا ہے پر خطرہ ہے, لال سا شربت پیتا ہے. یعنی کہ اس کی جو لائف ٹائم ہے وہ صرف اور صرف 3 دن تک وہ بیچارہ زندہ رہتا ہے. وہ چھوٹا سا ہے لیکن اس سے خطرہ ہے, ڈینجرس ہے بہت. اس کے بعد پھر وہ کیا ہے کہ اس میں ایک اور ہنٹ دیا ہوا ہے انہوں نے کہ وہ لال لال سا کچھ شربت پیتا ہے. لال یعنی کہ ریڈ ریڈ سا اس کا ڈرنک. I know, spider. اسپائڈر 3 دن سے زیادہ جیتی ہے, اس کی لائف جو ہے 3 دن سے زیادہ. اچھا بچوں اب ہم آگے چلتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ بہت سارے بچوں نے گیس کر لیا ہوگا, خاص طور پہ جو بچے پاکستان یا انڈیا کے ہیں. اس کے بعد آتا ہے سڈوکو. Sudoku now. ہر لائن میں اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں درج ذیل اشکال اس طرح بنائیں کہ اوپر سے نیچے یا دائیں سے بائیں اس سطر میں دوبارہ وہ شکل نہ آئے, یعنی کہ کوئی بھی چیز ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پر جو نام لکھے ہوئے ہیں شیپس کے, مستطیل, مخمس, مصبہ, مسمن, ستارہ, شش, کونی, ستارہ, یہ ان شیپس کے ڈفرینٹ نام ہیں. ہر شیپ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں تلاش کریں گراف سے 5 بنیادی اخلاق کے الفاظ تلاش کریں. It's a crossword. You need to find the words that are on the side. If you do it, you win. سچائی, نرم اور پاک زبان کا استعمال, مضبوط عزم و ہمت, دوسروں کی تکلیف کا احساس اور اسے دور کرنا, اور وسعت حوصلہ. اچھا اس دفعہ تھوڑا سا ڈفرینٹ آیا, پہلے کبھی یعنی کہ ڈفرینٹ نام ہوتے ہیں, اس دفعہ انہوں نے تھوڑا سا ڈفرینٹ کیا. اچھا اس کے بعد پیارے بچوں جو بچے یہ سب کر لیں تو وہ پھر کیا کر سکتے ہیں شاہ نواز؟ They can call Old Fuzzle. The phone number is put in on the picture and in yellow. ہاں جی, جو بچے جو روزمرہ دعا یاد کر لیں یا you can send them a picture. You could WhatsApp them or send them a picture on WhatsApp. ہاں جی, آپ الفضل کے جو بچے روزمرہ دعائیں یاد کر لیں, چاہے حدیث یاد کر لیں یا پھر کوئز حل کر لیں, تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں یا پھر جلدی سے اپنی ماما کے موبائل سے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں, ہے نا, اور بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لی ہے, اور پھر ٹیلی گرام کر سکتے ہیں اور پھر بھیج سکتے ہیں. If you're a member then it's not going to take that long. ٹھیک ہے. اچھا پیارے بچوں تو یہ تھا آج کا الفضل, اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا. شاہ نواز آپ کو اس میں سے کون سا پارٹ سب سے اچھا لگا تھا؟ سڈوکو. اچھا ٹھیک ہے, سڈوکو کے علاوہ اور کیا اچھا لگا تھا؟ لندن کی سیر شاہ نواز کو اچھی لگی اور سڈوکو اچھا لگا. تو پیارے بچوں آپ بھی ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو سب سے زیادہ اچھا پارٹ کون سا لگا, اور اگر آپ کی کوئی سجیشن ہو, کوئی رائے ہو تو وہ بھی آپ ضرور شیئر کر سکتے ہیں. ہمیں آپ کی ڈاک کا انتظار رہے گا. ٹھیک ہے, اچھا جی. اور اب ہم اجازت چاہتے ہیں, ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو خادم دین بنائے. ٹھیک ہے, ہاں جی. اللہ حافظ پیارے بچوں. اللہ حافظ. اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 31 دن کا یارو مہمان آ گیا ہے, لے کر نوید برکت رمضان آ گیا ہے. ہر خاص و عام پی لے جام وصال مولا, لے کر لقا کا شربت رمضان آ گیا ہے. 31 دن کا یارو مہمان آ گیا ہے, لے کر نوید برکت رمضان آ گیا ہے. ہر خاص و عام پی لے جام وصال مولا, لے کر لقا کا شربت رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے. راتوں کو جاگ کر تم رب کی تلاش کرنا, راز و نیاز کرنا, اظہار پیار کرنا. قسمت سے پھر ملے ہیں ایام سعد ہم کو, لے کر خدا کی قربت رمضان آ گیا ہے. 31 دن کا یارو مہمان آ گیا ہے, لے کر نوید برکت رمضان
رمضان آ گیا ہے، ہر خاص و عام پی لے جام وصال مولا، لے کر لقا کا شربت، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ رحم خدا کو مانگو عشرے میں رحمتوں کے، حاوی ہے اس کی رحمت ارض و سما میں یارو، فضل و کرم سے اس کے بگڑی سوارنے کو، لے کر خدا کی رحمت رمضان آ گیا ہے۔ 31 دن کا یارو مہمان آ گیا ہے، لے کر نوید برکت، رمضان آ گیا ہے، ہر خاص و عام پی لے جام وصال مولا، لے کر لقا کا شربت، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ عشرے میں مغفرت کے بخشش کی آرزو ہو، وہ ڈھانپ لے ردا سے بخشش کی یہ دعا ہو، محروم تم نہ رہنا عفو و عطا سے اس کی، لے کر رضا کی ساتھ رمضان آ گیا ہے۔ 31 دن کا یارو مہمان آ گیا ہے، لے کر نوید برکت، رمضان آ گیا ہے، ہر خاص و عام پی لے جام وصال مولا، لے کر لقا کا شربت، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ عشرہ نجات نعرے دوزخ کو تم جو پاؤ، ہر ایک گناہ سے توبہ کر کے خدا مناؤ، پھر اعتکاف کرنا اس لیل کو بھی پانا، لے کر نوید جنت، رمضان آ گیا ہے۔ 31 دن کا یارو مہمان آ گیا ہے، لے کر نوید برکت، رمضان آ گیا ہے، ہر خاص و عام پی لے جام وصال مولا، لے کر لقا کا شربت، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ الغرض یہ مہینہ فضلوں کا ہے مہینہ، سب برکتوں کو پاؤ، لے جاؤ یہ خزینہ، اپنی عبادتوں کے معیار بھی بڑھانا، لے کر دعا کی رغبت، رمضان آ گیا ہے۔ 31 دن کا یارو مہمان آ گیا ہے، لے کر نوید برکت، رمضان آ گیا ہے، ہر خاص و عام پی لے جام وصال مولا، لے کر لقا کا شربت، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ لیکن
یاد رکھنا یہ زہد اور عبادت بس عارضی ہی نہ ہو ان نیکیوں میں رغبت اور چند روز تک ہی ان پر نہ ہو توجہ لے کر ثنا کی لذت رمضان آ گیا ہے 31 دن کا یارو مہمان آ گیا ہے لے کر نوید برکت رمضان آ گیا ہے ہر خاص و عام پی لے جام وصال مولا لے کر لقا کا شربت رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے اپنی عبادتوں کو تم پیار سے سجانا کوتاہی نہ کبھی ہو بس آگے بڑھتے جانا مقصد تو ہے تمہارا مولا کو اپنے پانا لے کر لقا کی غایت رمضان آ گیا ہے 31 دن کا یارو مہمان آ گیا ہے لے کر نوید برکت رمضان آ گیا ہے ہر خاص و عام پی لے جام وصال مولا لے کر لقا کا شربت رمضان آ گیا ہے